بھارت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بے امنی کو ہوا دے رہا ہے۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی کوششیں خطے کے امن اور سلامتی پر حملہ ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کا کسی بھی مہم جوئی کے خلاف وطن کا دفاع پوری قوت سے کرنے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج ریاستی اداروں قوم کے تعاون سے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں کو بچانے کے تمام اقدامات کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ خواتین اور بچوں سے جنسی زیادتی کے مجرموں کو دواؤں کے ذریعے جنسی طور پر ناکارہ بنایا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے زیادتی کے مجرموں کی سخت سزاؤں پر مشتمل سفارشات کی اصولی منظوری دے دی۔ بعض وزراء کی جانب سے زیادتی کے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم نے کہا قانون سازی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کریں گے، سخت سے سخت قانون کا اطلاق یقینی بنایا جائے گا۔ متاثرہ خواتین یا بچے بلا خوف و خطر اپنی شکایات درج کرا سکیں گے۔ متاثرہ خواتین اور بچوں کی شناخت کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ سندھ حکومت نے 31 دسمبر تک مزار بند کر دیے۔ کاروبار شام 6 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کراچی کے تاجروں نے مسترد کر دیا۔ سندھ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ رات 8 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ کہا کہ کاروبار پہلے ہی 50-60% رہ گیا، اس فیصلے سے مزید کم ہوگا۔ حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر طارق روڈ کراچی پر ڈولمن مال کو سیل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ مصافحہ کرنے سے گریز کیا جائے، زبانی سلام کریں، ماسک پہنیں۔ کورونا بڑھنے کے باوجود بڑے اجتماعات جاری رہنا بدقسمتی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ بچے کورونا وبا پھیلانے کی وجہ بن سکتے ہیں، بچوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ اتفاقی رائے سے کیا گیا۔ جو اسکول آن لائن تعلیم نہیں دے سکتے وہ ہوم ورک دیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ ضرورت پڑی تو تعلیمی ادارے بند کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2954 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز آنے کی شرح 7.5% رہی۔ کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ وزارت صحت کے مطابق ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت طبی عملے کے 97 رکن کورونا سے انتقال کر چکے ہیں۔ ویکسین کی اویلیبلٹی، یوزفل اویلیبلٹی، یعنی ایسے اکا دکا ڈوزز کی نہیں بات کر رہا، پراپر اویلیبلٹی جو کہ اکراس دا بورڈ ہو، اگلے سال سے پہلے 2021 سے پہلے مجھے نہیں دکھتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو دوسری سہ-ماہی ہے مور لائکلی اس میں یہ اویلیبلٹی ہے۔ ویکسین کی دستیابی اگلے سال کی دوسری سہ-ماہی سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان نے ویکسین کی خریداری کے لیے رقم مختص کر دی ہے۔ سب سے پہلے کورونا کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ورکرز کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں جس سے یہ تعین کیا جا سکے کہ دوسری لہر پہلے سے زیادہ شدید ہوگی۔ البتہ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کے علاج کا انفراسٹرکچر اور معلومات پہلے سے بہتر ہے۔ سے 10 دن کے اندر چینی کی جو ایکس مل اور ویئر ہاؤس ریٹ ہے اس میں 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چند دن کا لیگ ہوتا ہے ریٹیل کے اوپر، 5-6 روپے کلو ریٹیل کے اوپر بھی فرق آ گیا اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی فرق آ گیا۔ آٹے کی قیمتیں ملک میں پچھلے کئی دنوں سے، ہفتے 10 دن سے کم بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں اور تقریباً 200 روپے فی 40 کلو گرام جو 2400 روپے پہ مل رہا تھا اب وہ 2200 روپے۔ قیمتوں میں کمی آ نہیں رہی، قیمتوں میں کمی آ گئی ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزراء کا دعویٰ،
حماد اظہر نے کہا کہ 10 روز کے دوران چینی کی ریٹیل پرائس میں 5 روپے اور ہول سیل قیمت میں 10 سے 12 روپے فی کلو کمی آئی ہے اور یہ مزید نیچے آئے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی درآمد شدہ چینی دستیاب ہوگی۔ خسرو بختیار نے کہا کہ آٹے کی قیمت میں بھی ہفتے 10 دن سے بتدریج کمی آ رہی ہے۔ فی من پر 200 روپے کم ہو چکے۔ وزیر اعظم نے سندھ حکومت سے رابطہ کر کے گندم کی ٹرانسپورٹیشن کا فقدان کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا، کہا کہ اپوزیشن غور سے سن لے، اسلام آباد کے کچھ ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ کورونا کی پہلی لہر میں تو ہم بچ گئے تھے، دوسری لہر میں بہت سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ حکومت کی تیاری پوری ہے لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جو شرپسندی کر رہی ہے، اس میں ملوث افراد کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں دھاندلی زدہ الیکشن کرا کر امن و امان برباد کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں گزشتہ 5 سال میں ایک پہیہ تک نہیں چلا تھا اور مکمل امن و امان رہا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے تمام 24 نشستوں پر الیکشن کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف 10 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، آزاد امیدوار 7 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پیپلز پارٹی 3 اور نون لیگ 2 نشستوں پر کامیاب۔ جے یو آئی اور MWM کے حصے میں ایک نشست آئی۔ GBA2 گلگت 2 میں انتخابی نتائج کے خلاف بلتستان ڈویژن کے چاروں اضلاع میں پیپلز پارٹی کے دھرنے شدید سردی کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ دھرنے سکردو، گانچھے، کھرمنگ اور شگر دیے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر بند سڑکوں پر ٹریفک بحال۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ کسی کے پاس گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے، کسی کو بھی اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل جائیں، پرامن احتجاج کریں، حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ پنجاب کابینہ نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی پرول پر رہائی کی منظوری دے دی۔ دونوں کو 5 روز کے لیے پرول پر رہا کیا جائے گا۔ دونوں کو نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی میت پاکستان پہنچنے سے 1 دن پہلے پرول پر رہا کر دیا جائے گا۔ بیگم شمیم اختر کی میت جمعرات کو پاکستان لائے جانے کا امکان۔ سابق صدر آصف زرداری کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون، نواز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون۔ چودھری برادران نے میاں نواز شریف سے ان کی والدہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اشتہارات کی تعمیل کرنے والے افسران کے بیان ریکارڈ کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے 2 دسمبر کو متعلقہ افسران کے بیانات ریکارڈ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر یورپ کا بیان بھی قلم بند کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے بذریعہ اشتہار طلبی کی تعمیلی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مزید سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملتان کا جلسہ معمول کے مطابق ہوگا۔ پی ڈی ایم کے ملتان میں جلسے کے لیے نون لیگ نے نہ تو التوا کی بات کی ہے نہ ہی کرے گی۔ اگر مریم نواز کسی وجہ سے نہ بھی آئیں تب بھی نون لیگ بھرپور انداز میں جلسے میں شرکت کرے گی۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ جمہوریت کے جعلی علم بردار آئین کی پامالی اور شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر پاکستانی شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے۔ کوئی بھی فرد، ادارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی شہری کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کیوں
हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई में ताखीर कर रही है। आज या कल तक उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी तक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिहा न किया जाना अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालदा की वफात का सदमा कितना बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाला साइल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से मिलने उनके घर पहुंच गया। जस्टिस मजहर आलम का साइल कामरान बंदिश पर शदीद इजहार बरहमी, अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि वो समझते हैं कि उनका कजन कामरान आया है। ड्राइंग रूम पहुंचे तो उसने कहा कि कल मेरा केस आपके पास है। जस्टिस मजहर ने कहा कि कोई दरखास्त गुजार ऐसे जज को मिलने की जुर्रत कैसे कर सकता है। दरखास्त गुजार कामरान बंदिश ने कहा कि उसने तो सिर्फ मैरिट पर ही फैसला करने की इस्तदा की थी, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि आपको जेल भेजेंगे तो आपको मैरिट पर फैसले का मालूम होगा। बाद में अदालत ने कामरान बंदिश और उसके वालिद रहमान बंदिश की जानिब से अदालत से माफी की इस्तदा कबूल कर ली। 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के बाद कामरान बंदिश को रिहाई मिली। मुल्क और PIA की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी हुकूमत पर बरहम। सेक्रेटरी सिविल एविएशन के बतौर DG सिविल एविएशन फैसलों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट में 262 का कहकर अब कहा जा रहा है कि 82 पायलट्स के जाली लाइसेंस से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से PIA का इमेज तबाह किया गया। अदालत में अटॉर्नी जनरल की 2 से 3 दिन में DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती की यकीन दहानी। मिठी में 22 साल की गीता की मौत खुदकुशी या कत्ल? बाप ने जरगे के बाद बयान बदल लिया, कहा बेटी ने खुदकुशी की है, गलत फहमी में मुकदमा दर्ज कराया। ससुराल वाले गीता पर तशद्दुद करते थे, जिससे तंग आकर गीता ने खुदकुशी की। गीता के वालिद ने कहा कि ससुरालियों ने पंचायत के सामने माफी मांग ली, पंचायत ही के कहने पर उनको माफ कर दिया। इससे पहले गीता के ससुर और देवर ने जरगे में मुबैना कत्ल का एतराफ किया था। गीता के भाई की मुद्दत में कत्ल की FIR दर्ज की गई थी। लाहौर में बरकी रोड पर CTD थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट और पिस्तौल बरामद। वजीर आला पंजाब का महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के बहादुर अफसरों और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए CTD का किरदार काबिल तारीफ है। कराची पुलिस ने नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की तजवीज दे दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खत लिख दिया, कहा कि नॉर्दर्न बाईपास से चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को स्मगल किया जाता है। जियो न्यूज ने खत की कॉपी हासिल कर ली। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन का D चौक पर धरना। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1200 बरतरफ मुलाजमीन को बहाल न किया गया तो वजीर आजम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान इसराइल को मुमकिना तौर पर तस्लीम करने की बेबुनियाद तैयार करारियों को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म के बयानात वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान, कहा वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीन में देरपाम के लिए UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल जरूरी है। पाकिस्तान कतई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के जायज हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। मेरे शफ़क़त महमूद गुड हो गया मूड, तूने छुट्टियां कराई मजा आ गया। सोच तेरी मिली जो मेरी सोच से, तूने मौजें कराई मजा आ गया। सोशल मीडिया पर तालिब इल्मों का किंग कौन? तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ही शख्सियत का राज।
گزشتہ روز وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا نام ٹاپ ٹرینڈ رہا. طلبہ نے شرارتی چٹکلوں سے اپنی خوشی کا اظہار کیا. صدر مملکت عارف الوی نے نوجوانوں کی خوشی کے انداز کو سراہا. شوگراں اور ناران میں برف باری سے متعدد مقامات پر شاہراہیں بند. سوات میں لوگ رسیوں کی مدد سے گاڑیوں اور ٹرکوں کو کھینچنے پر مجبور. مری میں بھی برف باری جاری. سندھ کے سیاحتی مقام گورکھ ہل میں موسم کی پہلی بارش. بلوچستان کے ضلع مستونگ، تافتان اور خزدار میں بارش. کئی اضلاع میں کل سے جمعرات تک بارش اور برف باری کا امکان. کراچی میں موسم جزوی طور پر ابر آلود. اداکارہ وینا ملک نے اپنے سابق شوہر اسد خٹک کو 50 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو قانون کے مطابق پاکستان لایا گیا. اسد خٹک کے بے بنیاد الزامات سے وینا ملک کی شہرت متاثر ہوئی. اسد خٹک معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. اس سے پہلے اسد خٹک نے کہا تھا کہ ان کے بچوں اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی ملاقات میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال. لاہور میں چائنا سینٹر سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر اتفاق. وزیراعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ تاجروں اور صنعتکاروں کو چینی انڈسٹری سے متعلق معلومات ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی. عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 16 مریض انتقال کر گئے. 1300 نئے مریضوں میں سے 1000 سے زیادہ کا تعلق کراچی سے ہے. دنیا بھر میں مزید 5,94,000 افراد کورونا کا شکار. 24 گھنٹوں میں 7,896 جان سے گئے. امریکہ میں 835، اٹلی میں 630 اور پولینڈ میں 540 افراد کورونا سے ہار گئے. تھینکس گیونگ تہوار پر امریکہ میں کورونا بڑھنے کا خدشہ. بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 92 لاکھ ہو گئی. برطانوی حکومت نے آکسفورڈ میں بنی ویکسین کی 100 ملین خوراکوں کا آرڈر دے دیا. ایک خوراک 650 پاکستانی روپے کی ہوگی. روس کا سپوتنک کے نام سے ایک اور کورونا ویکسین بنانے کا دعویٰ. یہ ویکسین ہر روسی باشندے کو مفت ملے گی. اسرائیل نے سعودی عرب کا نام کورونا قرنطینہ کی سرخ لسٹ والے ممالک سے نکال دیا. خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کا نام وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ سعودی عرب کی خبروں کے بعد نکالا گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے نہ کرتے ہاں کر دی. الیکشن میں شکست تسلیم کر لی. بائیڈن انتظامیہ کو اختیارات منتقلی کی منظوری دے دی. کہا کہ قانونی جنگ جاری رہے گی لیکن انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اسے انجام دیا جائے. تین T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے پاکستان کرکٹ ٹیم کرائسٹ چرچ پہنچ گئی. پاکستانی اسکواڈ میں شامل تمام افراد کا پہلا کورونا ٹیسٹ 25 نومبر کو ہوگا. قومی اسکواڈ ہوٹل میں 14 روز تک آئسولیشن میں رہے گا جس کے دوران 3 کورونا ٹیسٹ کیے جائیں. لنکا پریمیئر لیگ کے آغاز میں 2 دن باقی. پاکستان کے شاہد آفریدی، شعیب ملک، محمد عامر، عثمان شنواری بھی ہم بنجوٹا کے میدان میں جگمگائیں گے. 5 ٹیم کے کھلاڑی 3 ہفتوں تک چھکے چوکے لگائیں گے، گلیاں اڑائیں گے. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. But you have to help us. You ain't seen nothing, Mr. Holmes. Mr. Holmes, you ain't. I got to show you my body. Oh, but that's now beautiful I look, baby. Well, I clearly you're This is what I'm talking about, homie. Brother Holmes, this is where it's at, man. This is where it's at. I'll be back. I'll be back. 15 سال بعد مائک ٹائسن رائے جونز کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار. سابق باکسر نے فارم میں واپس آنے کے لیے 100 پاؤنڈ وزن کم کر لیا. ایک ٹی وی انٹرویو میں شرٹ اتار کر باڈی دکھا دی. مائک ٹائسن اور رائے جونز کے درمیان فائٹ 28 نومبر کو لاس اینجلس میں ہوگی. برطانوی نشریاتی ادارے نے سال 2020 کے لیے دنیا بھر سے 100 بااثر خواتین کی فہرست جاری کر دی. پاکستان سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور اداکارہ ماہرہ خان کے نام بھی شامل. ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم
پاکستان کے دور دراز اور بلند و بالا شمالی علاقوں کی یورپ کی برف پر پھسلنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، رسم انجم میں قبا خاص کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ پھولوں، خوشبوؤں، خوابوں اور ماہ تمام کی شاعرہ، اپنے کلام سے اردو ادب کو مہکانے والی پروین شاکر کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ My whole life, I trained to become a guardian of the Dragon Gem, but this world has changed. ایک جنگجو کی آخری ڈریگن کی تلاش کی کہانی، رایا اینڈ دی لاسٹ ڈریگن کی نئی جھلکیاں جاری، فلم اگلے سال مارچ میں ریلیز کی جائے گی۔